السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 66۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ قدیم کھنڈر کی اکھڑی ہوئی گلی میں تھوڑی دور گیا ہوں گا کہ گھنگروں کی شناخوں کی دھیمی دھیمی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ میں رک گیا۔ آواز ایک اونچی دیوار کے عقب سے آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی رقاصہ بند کوٹری میں رک رک کر رقص کر رہی ہو۔ یہ اس اصرار و تحیر کا بڑا حسین پہلو تھا۔ میرے قدم جیسے اپنے آپ اس طرف بڑھے جدھر سے گھنگروں کی دبی دبی آواز آ رہی تھی۔ اونچی دیوار کی دوسری جانب آیا تو اندھیرے میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی محراب سے دکھائی دی۔ گھنگروں کی آواز اسی محراب سے آ رہی تھی۔ یہاں بھی اینٹوں کا اونچا نیچا فرش تھا اور خشک گھاس اگی ہوئی تھی۔ محراب کے اندر جھانک کر دیکھا کہ ایک زینہ نیچے جا رہا ہے اور فرش پر دھندلی روشنی پڑ رہی ہے۔ گھنگروں کی آواز رک گئی۔ اب ایسی آواز ہے جیسے کسی نے کوڑا فرش پر مارا ہو۔ ساتھ ہی کسی مرد کی کرخت بلند آواز ہوئی۔ اس نے 5000 سال قبل قدیم زبان میں کہا، میں کل رات پھر آؤں گا، جا دیوار میں اپنی جگہ واپس چلی جا۔ کسی عورت کی سسکیاں بھرنے کی آواز کے ساتھ ہی گھنگروں کی ایسی آواز آئی جیسے وہ چل کر کسی طرف کو جا رہی ہو۔ اس کے بعد گہرا سناٹا چھا گیا۔ اس اصرار کا کھوج لگانے کے لیے میں زینے سے اتر کر نیچے آیا تو دیکھا ایک تنگ سی کوٹری ہے جس کے وسط میں ایک مٹکا اوندا پڑا ہے۔ اس اوندے مٹکے کے اوپر دیا روشن تھا۔ پیچھے دیوار پر ایک رقاصہ کی قد آدم سائز کی مورتی کندہ تھی۔ رقاصہ کی مورتی باہر کو ابھری ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب گیا۔ بڑی ہی حسین رقاصہ تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، نازک پیروں میں گھنگرو، بالوں کا جوڑا قدیم عہد کی دیوداسیوں کی تراستر کے اوپر بنا ہوا تھا جس میں پتھر کے پھولوں کا گجرا تھا۔ کلائیوں میں بھی پھولوں کے گجرے تھے۔ گلے میں سرخ گلابوں کی مالا تھی۔ یہ پھول بھی پتھر کے تھے۔ ایسی حسین رقاصہ میں نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آنکھیں گرچہ پتھر کی تھی مگر ان میں زندگی کا نور جھلک رہا تھا۔ یہ آنکھیں گویا ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان میں مجھے ایک التجا، ایک فریاد سی نظر آ رہی تھی۔ دیوار میں پتھر کی چھوٹی سی چوکی بنی ہوئی تھی جس پر یہ حقین رقاصہ کھڑی تھی۔ غیر شعوری طور پر میرا ہاتھ رقاصہ کے رقص کے انداز میں اٹھے ہوئے ہاتھ سے جا لگا۔ میرے ہاتھ کا لگنا تھا کہ حسین رقاصہ کے جسم میں جان پڑ گئی، اپنی چوکی سے اتر آئی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے نازک ہاتھ میں تھام لیا اور فریاد کے انداز میں کہا، مجھے اس راکشس سے بچا لو آتون۔ میں نے چونک کر رقاصہ کی طرف دیکھا۔ وہ 5000 سال پرانی وہ زبان بول رہی تھی جو میں نے موہنجودڑو میں سنی تھی۔ میں نے اسی زبان میں اس سے پوچھا، تم میرے نام سے کیسے واقف ہو؟ رقاصہ نے اپنی لمبی لمبی پلکیں جھپکائیں اور مترنم آواز میں بولی، میں آکاش کی اپسرا ہوں آتون، یا مجھے ایک راکشس نے اپنی دیوداسی بنا رکھا ہے۔ مجھ پر تمہاری طویل ترین زندگی کے تمام اسرار و رموز کھلے ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہارا سفر آج سے 5000 برس پہلے قدیم مصر کے شاہی قبرستان سے شروع ہوا تھا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کرۂ ارض پر صرف تم ایک ایسے انسان ہو جو مجھے ظلم کرنے والے راکشس کے چنگل سے رہائی دلا سکتے ہو۔ میرا ہاتھ ابھی تک حسین رقاصہ کے ہاتھوں میں تھا اور مجھے اپنے جسم میں ایک پرسکون قسم کی حرارت منتقل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ راکشس کون ہے اور اس سے کس چیز کا طلبگار ہے؟ حسین رقاصہ نے ایک گہرا سانس لیا اور مجھے روشن چراغ کے پاس فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی میرے سامنے اپنے ریشمی لباس کو سنبھالتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میرا نام مالیکا ہے۔ میں آسمانوں کی دیوی دیوتاؤں کے ساتھ خوشخون میں رہی تھی۔ میں دیوتاؤں کے آگے رقص کرتی تھی، وہ خوش ہو کر مجھ پر آکاش کے نورانی گلاب نشاور کرتے۔ لیکن میری بدقسمتی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ ایک روز مجھ سے بڑی بھیانک غلطی ہو گئی۔ یہ غلطی میں نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی بلکہ میری بدقسمتی نے مجھ سے کرائی تھی۔ دیوتاؤں نے مجھے آکاش سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور بددعا دی کہ ایک راکشس ہر رات آ کر مجھے کوڑے مارے گا۔ تب سے لے کر اب تک میں اس کھنڈر میں پڑی ہوں۔ راکشس کوڑا لے کر ہر رات آتا ہے، مجھے دیوار سے اتار کر اپنے سامنے رقص کرواتا ہے، مجھے کوڑے مارتا ہے۔ وہ دیوار میں پتھر کا بت بنا کر اگلی رات آنے کا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ میں بڑی توجہ سے اس حقین رقاصہ کی داستان غم سن رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا شدید جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ مجھے اس حقیقت کا بھی احساس تھا کہ ہمدردی کے جذبے میں حسین رقاصہ مالیکا کے حسن اور سحرانگیز آنکھوں کی کشش کو زیادہ دخل تھا۔ میں نے مالیکا کا ہاتھ تھامے سوال کیا، میں تمہیں اس راکشس سے کیسے نجات دلا سکتا ہوں مالیکا؟ مالیکا نے اپنے دوسرے ہاتھ کی نازک انگلیاں اپنے بالوں میں پھیر کر کہا، آتون، تم مجھے اس راکشس سے اسی طرح نجات دلا سکتے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ جب تک تم میرے ساتھ ہوگے یہ راکشس میرے قریب نہیں آ سکے گا، وہ ظاہر نہیں ہوگا، اس کی ظاہر ہونے کی شکتی بھی ختم ہو جائے گی۔ بولو آتون، کیا تم مجھے اپنے ساتھ رکھو گے؟ اس حسین رقاصہ مالیکا کے انداز میں کچھ ایسا سحر، ایسا طلیسم تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا مالیکا، لیکن کیا تم اس قدیم کھنڈر سے نکل کر میرے ساتھ جدید دنیا میں جا سکو گی؟ کیوں نہیں؟ مالیکا نے خوش ہو کر جواب دیا،
تمہارا غیر فانی قرب کی وجہ سے مجھ میں بے پناہ طاقت اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ پھر وہ سوچ کر بولی، لیکن آتون، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ میں ایک دم چونک پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالکہ کی کمل ایسی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ آتون، کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھے آکاش کے دیوتاؤں کی طرح یہی چاہتے ہو کہ میں ساری زندگی راکشس کے کوڑوں کا عذاب سہتی رہوں؟ تم نے تو مجھے ظلم سے نجات دلانے کا وعدہ کیا تھا آتون۔ میں نے کہا، لیکن مالکہ، میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے 100 برس کے بڈھے بنتے نہیں دیکھ سکتا، جبکہ میں ان کے سامنے 20-22 برس کا نوجوان ہی رہوں۔ مالکہ کے گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آتون، تم غیر فانی انسان ہو، میں آکاش کی اپسرا ہوں۔ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ افسرائیں جب زمین پر آ کر کسی سے بیاہ رچاتی ہیں تو ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے آتون۔ میں چپ ہو گیا۔ مالکہ نے رحم طلب نگاہوں سے مل کر دیکھا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ساری زندگی عذاب سہتی رہوں آتون؟ کیا تم مجھے ایک بے گناہ بدنصیب ابصرہ کی مدد نہیں کرو گے؟ میں تو ہمیشہ دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے آئے ہو۔ میں مجبور ہو گیا۔ میں نے مالکہ سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ مالکہ خوشی سے نہال ہو کر اٹھی اور اس نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ یہ کسی ناگن کے رقص سے ملتا جلتا رقص تھا۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر جھک گئی، جیسے جھک کر مجھے سلام پیش کر رہی ہو۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور دیوار پر اس جگہ لے گئی جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے پتھر کی مورتی بنی کھڑی تھی۔ اس نے دیوار پر بنی ہوئی چوکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، آتون، اب میں کبھی پتھر بن کر یہاں کھڑی نہیں رہوں گی۔ تم نے مجھے اس سنگین عذاب سے بچا لیا ہے۔ ہم چراغ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ مالکہ نے مجھے بتایا کہ یہ ہڑپا کے کھنڈر ہے جو مونج دوڑو کا ہم اثر شہر تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، مالکہ، میں آج سے 5000 سال پہلے مونج دوڑو کے ایک مندر کا کاہن اعظم تھا۔ مالکہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے موتیوں ایسے دانت چراغ کی روشنی میں جلملا رہے تھے۔ آتون، میں آکاش پر بیٹھی تمہیں ہر وقت دیکھتی رہتی تھی۔ تم اس وقت بھی مجھے پیارے لگے تھے، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ایک دن تم میری نجات کا ذریعہ بنو گی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں مالکہ سے پیتل کے سانپ کی مورتی کا ذکر کیا اور کہا، اپنی ہزاروں سالہ قدیم زندگی میں کئی ایک ایسے طلسمی کرشمے دیکھے ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ اب میں سائنس کے ماڈرن زمانے میں آ گیا ہوں۔ اب اس قسم کی کراماتیں اور طلسمی باتیں دیکھنے میں نہیں آئیں گی، لیکن قبرستان سے ملنے والا پیتل کا سانپ جب زندہ ہو کر میری کلائی سوچتا تو حیران ہوا کہ اس سائنسی زمانے میں بھی طلسم میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ پیتل کے سانپ کا ذکر سن کر مالکہ کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی بولی، وہ کوئی آکاش کا دیوتا ہوگا جو سانپ کا روپ دھار کر تم سے ملنے آیا، یہاں اس دنیا میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر میں نے مالکہ کو بتایا کہ شادی کے بعد ہمیں کسی شہر میں رہ کر نئی زندگی شروع کرنا ہوگی۔ میں جڑی بوٹیوں کا کاروبار کر کے تمہارے اپنے اخراجات پورے کر سکوں گا، لیکن شاید تمہیں ویسے عیش و آرام سے نہ رکھ سکوں جس طرح تم آکاش پر رہا کرتی تھی۔ مالکہ بولی، جب میں تمہاری بیوی بن گئی ہوں اور تمہیں جڑی بوٹوں کی تجارت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آکاش کی اپسرا ہوں، میں تمہارے آگے دولت کے انبار لگا دوں گی۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ مالکہ آکاش کی اپسرا تھی اور آکاش کی اپسراؤں کو دنیا کے تمام خزانوں کا علم ہوتا ہے اور ان میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ وہ انمول خزانے زمین کی گہرائیوں سے نکال کر سامنے لے آئے۔ پھر بھی میں ایک عورت کی کمائی پر عیش و آرام کرنا نہیں چاہتا تھا، ہاں وہ آکاش کی اپسرا ہی کیوں نہ ہو۔ جب میں نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا تو مالکہ مسکراتے بولی، آتون، کیا میں تم سے الگ ہوں؟ کیا میں کوئی غیر ہوں؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری پتنی ہوں۔ تم کہو گے تو میں تمہارے لیے مسلمان بھی ہو جاؤں گی اور باقاعدہ تمہارے کسی مولوی کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لوں گی۔ ایک عرصے کے بعد ایک حسین عورت مجھ سے اس والہانہ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں تو پہلی ہی نظر میں مالکہ کے حسن ہوشربا کا اسیر ہو چکا تھا۔ اب جو اس نے یوں مجھ سے اپنی عقیدت اور اثار کا اظہار کیا تو میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کا یوں ذکر کیا، مالکہ تمہیں اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ میں تاریخ کا آوارہ گرد راجکمار ہوں۔ میرا کوئی پتہ نہیں کہ کب اور کس وقت کس دوسرے دور میں پہنچ جاؤں۔ تمہاری محبت بھی مجھے وقت کے اس گرداب سے نکال کر کسی دوسری بھور میں غائب ہو جانے سے نہیں روک سکے گی۔ مالکہ نے کہا، تم پھر بھول رہے ہو کہ میں آکاش کی اپسرا ہوں۔ موت کا مہلک ہاتھ مجھے بھی نہیں چھو سکتا اور جہاں تم جاؤ، جس دور میں جاؤ گے، میں تمہارا کھوج لگا کر وہاں آ جاؤں گی۔ میں خوش ہوا، مسکرا کر مالکہ کی طرف دیکھا اور کہا، مالکہ اگر تم ہر دور میں میرے ساتھ رہو تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت انسان تصور کروں گا، کیونکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ مالکہ کی حسین اور فروساز آنکھیں چمک اٹھی اور سر آہ بھر کر بولی، خوش نصیب تو میں ہوں آتون جس سے تم مل گئے ہو۔ میرا دل بھی تمہارے نام کے ساتھ دھڑکتا ہے، مجھے بھی تم سے پریم ہے، ستی ساوتری کا پریم۔ تم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اب میں آزاد ہوں، مسرور ہوں، خوش ہوں۔ یہ ایک لافانی اور انمٹ خوشی ہے۔ چلو اب یہاں سے نکل کر باہر اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ مالکہ نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر اس کوٹھی کے زینے کی طرف بڑھی۔ اس کے پاؤں میں بندھے گھنگرو چھنک رہے تھے۔ میں نے مالکہ کے لباس اور پاؤں میں بندھے گھنگرو کی طرف اشارہ کر کے کہا، باہر کی دنیا میں تمہارا یہ لباس مناسب نہیں رہے گا، پہلے تمہارے اس دنیا کے فیشن کے مطابق کسی لباس کا انتظام کرنا ہوگا۔ مالکہ رک گئی، تمہیں انتظام کرنے کی ضرورت نہیں،
میں اس ملک کی مسلمان لڑکی کے لباس کا بندوبست ابھی کرتی ہوں، یہ کہہ کر اس دیوار کے پاس گئی جہاں پہلے پتھر کی بت بنی کھڑی تھی۔ یہ اس نے پتھر کی چوکی کو 3 بار ہاتھ سے چھوا اور پھر سیدھی ہو کر سانس لیا۔ میرے پلک جھپکتے اس کا لباس تبدیل ہوا۔ اب اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پہ دوپٹہ تھا، پاؤں میں سن 1948 کے فیشن کی سینڈل تھی، ہاتھ میں پرس تھا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولی، یہی لباس ہے نا مسلمان عورتوں کا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ملکہ آکاش کی افسرہ تھی، وہ اس قسم کی کرامت کر سکتی تھی۔ ہم زمین دوز کوٹھی سے باہر نکل کر دیوار کے پاس آ گئے۔ رات ڈھلنے لگی تھی، آسمان پر ستارے مان پڑ رہے تھے۔ میں نے ملکہ کو بتایا کہ میں ملتان جا رہا ہوں۔ میں ملتان جا رہا تھا کہ پرسرار ریل گاڑی نے مجھے یہاں لا کر پھینک دیا۔ ملکہ کی آنکھوں میں چمک لہرا گئی۔ خاتون، یہ سب کچھ دیوتاؤں کی مرضی سے ہوا۔ آکاش پر لکھا جا چکا تھا کہ تم مجھے یہاں ملو گے اور مجھے راکشس کے عذاب سے نجات دلاؤ گے۔ چلو ہم کسی بڑے شہر میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا، بڑا شہر تو پیچھے لاہور ہی ہے۔ ملکہ خوش ہوئی۔ ہاں، لاہور ایک تاریخی شہر ہے، اسے رام چندر جی کے بیٹے نے بسایا تھا۔ ہم اسی شہر میں جا کر رہیں گے، چلو ہم لاہور چلیں۔ میں ملکہ ایسی حسین افسرہ کو حاصل کر کے بہت خوش تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری ادھوری زندگی کو ملکہ نے مکمل کر دیا ہے۔ لاہور شہر مجھے بھی پسند تھا۔ میں نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ لاہور اس جانب آباد ہے ملکہ، ہمیں کسی ریلوے اسٹیشن تک پیدل چلنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں خاتون، تمہاری طرح میں بھی موت اور تھکاوٹ سے بے نیاز ہوں، نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پیاس پریشان کرتی ہے۔ ہاں، تمہاری اپنی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ہڑپا کے کھنڈر پیچھے رہ گئے۔ ہم ڈھلتی رات کے سرمئی اندھیرے میں جنوب کی طرف چلے جا رہے تھے کہ مجھے دور ایک جگہ سگنل کی سرخ بتی دکھائی دی۔ میں نے کہا، وہ دیکھو ملکہ، یہ کسی دیہاتی ریلوے اسٹیشن کی بتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ریل گاڑیاں چلتی ہیں؟ ملکہ نے ایک نقرئی کہکا لگایا۔ مجھ سے کوئی ایجاد، کوئی ماڈرن شے چھپی ہوئی نہیں ہے، میں اس عہد کی ہر شے سے واقف ہوں۔ چلو ریلوے اسٹیشن سے گاڑی پکڑتے ہیں۔ سنسان کھیتوں میں ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلے جا رہے تھے۔ ملکہ کے لباس سے سحر طاری کر دینے والی مہک اٹھ رہی تھی۔ مسلمان عورت کے لباس میں بھی وہ بے حد حسین اور پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ ہم ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ یہ وہی ریلوے اسٹیشن تھا جس پر رکے بغیر میری گاڑی آگے نکل گئی تھی۔ اسٹیشن پر دیہات کے مہاجرین اپنے سامان کے پاس رو رہے تھے۔ میں نے ملکہ کو بتایا کہ کس طرح یہاں کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کے نام سے ایک الگ ملک تشکیل دیا ہے، تو وہ بولی، میں سب جانتی ہوں خاتون، مجھے سب معلوم ہے۔ ہم پلیٹ فارم کے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہ پھٹ رہی تھی۔ اسٹیشن سے دور کھیتوں میں مہاجرین نے عارضی جھونپڑے ڈال رکھے تھے جہاں ایک جگہ الاؤ روشن تھا۔ سورج ابھی نکلا نہیں تھا کہ ملتان کی طرف سے ریل گاڑی آ کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پہلے لاہور کے 2 ٹکٹ خرید لیے تھے۔ ملکہ اور میں ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ دن کے اجالے میں نے پہلی بار ملکہ کو دیکھا۔ اس کا رنگ صاف و زردی مائل تھا، آنکھیں سرمگی اور کمل کے پھولوں ایسی بڑی بڑی تھی، ہونٹ قدیم ہندی دیوداسیوں کی مورتیوں کی طرح تھے۔ وہ واقعی خوبصورتی، خاص طور پر اس کی آنکھوں میں ایک زبردست کشش تھی۔ ڈبے میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی سوار تھیں۔ کچھ مسافر سو رہے تھے۔ ٹرین لاہور کی طرف روانہ ہو گئی۔ دن کافی نکل آیا تھا۔ پھر ہماری ٹرین لاہور ریلوے اسٹیشن میں شور مچاتی داخل ہو گئی۔ پلیٹ فارم پر اب بھی کہیں کہیں بھارت سے آنے والے مہاجرین نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر کافی رش تھا۔ ہم نے بھی ایک تانگا لیا اور اسے مال روڈ پر نیدو ہوٹل کی جانب چلنے کو کہا۔ نیدو ہوٹل میں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ ملکہ کی خواہش تھی کہ ہم کسی اعلیٰ ہوٹل میں جا کر فی الحال قیام کریں، اس کے بعد کوئی خوبصورت کوٹھی کرائے پر لے کر وہاں اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میرے پاس 1000 سے کچھ اوپر رقم تھی۔ اس ہوٹل میں ڈبل بیڈ کا ایک سوٹ لے لیا اور کاؤنٹر پر ہم نے رجسٹر میں مسز اینڈ مسٹر عبداللہ بیگ لکھوایا۔ دوپہر کے بعد ہم اپنی رہائش کے لیے کسی کوٹھی کی تلاش میں ماڈل ٹاؤن کی طرف نکل گئے۔ ملکہ کسی ایسی جگہ کوٹھی کرائے پر لینا چاہتی تھی جہاں ارد گرد کافی سبزہ اور درخت ہوں۔ ماڈل ٹاؤن کا علاقہ اسے بہت پسند آیا۔ یہاں کی تقریباً آدھی سے زیادہ کوٹھیاں ہندوؤں کی تھیں اور جو لوگوں کو الاٹ ہو چکی تھی۔ ہمارا کوئی کلیم نہیں، اس لیے ہمیں کسی کوٹھی کے الاٹ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ کو آم اور نیم کے درختوں میں گھری ہوئی ایک قدیم طرز کی کوٹھی پسند آ گئی۔ ویران ٹھنڈے برآمدے کوٹھی کے چاروں جانب تھے۔ ایک چھتا ہوا پوسٹ ہے جس میں محراب پر پھولدار بیل چڑھی ہوئی تھی۔ باغ ویران تھا اور گھاس کافی بڑائی تھی۔ اس کوٹھی کو نیم اور آم کے گھنے درختوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ برآمدے اور پورچ میں ٹھنڈا ٹھنڈا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ یہ آسے بھی کوٹھی سنسان پڑی تھی۔ اندر کا سامان لوگ لوٹ کر لے جا چکے تھے۔ جانے کیوں ملکہ کو یہ کوٹھی بہت پسند آ گئی۔ حالانکہ مجھے اتنی پسند نہیں تھی، لیکن ملکہ کی خوشی اور اس کی مرضی نے مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ میں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ کوٹھی کسی ہندو دیوان کی تھی اور ابھی کسی کو الاٹ نہیں ہوئی۔ میں نے الاٹمنٹ آفس کے 2 چکر لگائے مگر بات نہ بنی۔ ایک تجربہ کار چپڑاسی مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں 1000 بطور رشوت دے دوں تو وہ جعلی میرا کلیم داخل کروا کر یہ کوٹھی میرے نام الاٹ کروا سکتا ہے۔ میرے پاس صرف 600 روپے باقی رہ گئے تھے۔ میں نے ملکہ سے ذکر کیا تو مسکرائی۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، تم جتنے پیسے کہو میں تمہیں یہاں لانے کے لیے دے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے گول میز پر میرے بریف کیس کو خالی کر کے رکھ دیا، پھر اس کے اوپر رومال ڈالا اور آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔
1 मिनट तक वो किसी खुफिया मंत्र का जाप करती रही। आंखें खोलकर ब्रीफ केस पर से रुमाल उठा तो बोली, अपना ब्रीफ केस खोलकर देखो। मैंने ब्रीफ केस खोलकर देखा तो वो 500 के करेंसी नोटों से भरा हुआ था। उस जमाने में 500 के नोट चला करते थे। मुझे कोई ताज्जुब न हुआ, लेकिन अपने शक को दूर करने के लिए मैंने मालिका से पूछा कि ये रुपए इसने किस जगह से मंगवाए हैं। वो बोली, तुम्हें इससे क्या दिलचस्पी है खातून? वैसे तुम पूछ बैठे हो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ये करेंसी नोट मैंने पाकिस्तान के एक बैंक के सेफ से निकलवाए हैं। मैंने ब्रीफकेस बंद कर दिया और बड़ी मोहब्बत से मालिका को समझाया कि मैंने अपनी 5000 साल जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं किया। ये करेंसी नोट किसी दूसरे शख्स के हैं, इसे मैं ऐसे कबूल नहीं कर सकता। मालिका बड़ी हैरान हुई, लेकिन मैं अपने मौक़े पर डटा रहा। मालिका को हथियार डालने पड़े। मैंने इससे कहा कि अगर तुम किसी पुराने जमाने का बादशाह का मदफून खजाना हासिल कर सकती हो तो इसे मुझ पर कोई एतराज नहीं। इसमें से हम अपनी जरूरत के मुताबिक दौलत ले सकते हैं। मालिका को मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई थी। इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे, लेकिन इसने कोई एतराज नहीं किया। बोली, ठीक है, मैं ये करेंसी नोट वापस बैंक के सेफ में रखवा देती हूँ। इसके बाद किसी मदफून खजाने के बारे में गौर कर लेंगे। मालिका ने ब्रीफ केस पर रुमाल डालकर वही अमल एक बार फिर दोहराया। अब जब ब्रीफ केस खोला तो देखा करेंसी नोट गायब थे। मैंने मालिका का शुक्र अदा करते हुए कहा, मालिका, हमें इस किस्म की दौलत से गुरेज करना चाहिए। देखो, हम बहुत जल्द मियाँ बीवी बनने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे में इस किस्म की दौलत का राब्ता हो। हाँ, अगर तुम चाहो तो, हमें जरूरत हो तो तुम गए जमाने के ऐसे मदफून खजानों में से कुछ हिस्सा ले सकती हो जिनका कोई मालिक नहीं है। मालिका ने अपने पुरजोश जज्बात को किसी कदर दबाते हुए गहरा सांस खींचकर कहा, आतून, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मैं आकाश की अप्सरा हूँ और वही आलीशान महल में रहा करती थी। मैं यहाँ गरीबाना जिंदगी बस नहीं कर सकती। मैं यहाँ भी ठाट बाट से रहना पसंद करूंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस ख्याल से मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसके लिए मैं दूसरों की दौलत पर कब्जा नहीं जमाना चाहता। मालिका ने किसी कदर झुंझलाकर कहा, कोई बात नहीं आतून, मैं जमीन से खजाने निकाल लाऊंगी। धरती मेरे सामने अपने सारे खजाने लिए खुली है। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। मालिका बड़े प्यार से मेरे करीब आई, मेरे कांधे पर अपना मोहब्बत पर हाथ रखा और बोली, नाराज हो गया तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। जमीन के खजानों में से तुम जितनी दौलत कहोगे निकालूंगी, बाकी वही रहने दूंगी। अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? मैंने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। मालिका मुस्कुरा दी। इसके मोतियों ऐसे सफेद दांत चमक उठे। मालिका मेरी कमजोरी बन चुकी थी। मैं महसूस कर रहा था कि अगर वो इसरार करती तो मैं ज्यादा देर तक अपने मौक़िफ़ पर कायम नहीं रह सकता था। उसी रात मालिका ने अपने बेडरूम में योग किया। ये होवन युग नहीं था, बल्कि एक किस्म का मुराकबा था, समाधि थी। मुझे इसने अपने बेडरूम में दाखिल होने से मना कर दिया था। सुबह वो बेडरूम से निकली तो इसके हाथ में सब्ज मखमल का एक रुमाल था। इसमें बेशकीमत तलाई हार था जिसमें हीरे मोती जड़े थे। ये अनमोल हार मेरे हवाले करते हुए इसने कहा, ये कीमती हार राजा कंशक के जमाने का है। मेरे गुंदरू इसे जमीन के अंदर से निकाल कर लाए हैं। तुम बाजार में ले जाकर इसे फरोख्त कर दो। मेरा ख्याल है कि इसकी एवज काफी रकम मिल जाएगी। हार कदीम जमाने का था और यकीनन बेशकीमत नवादरात में से था। बाजार में बेचने से कुछ मसाइल खड़े हो सकते थे। बहरहाल ज़हन में कुछ सोचकर मैं सराफा बाजार गया। उस जमाने में लोगों को हिंदू सिखों के पुराने घरों से अक्सर जेवरात मिलते थे जिनको उन्हें पुणे दाम बाजार में फरोख्त कर दिया जाता था। मैंने भी सराफ को यह कहा कि जो कोठे में अलाट हुई वहां से हार बरामद हुआ है। सराफ की शक्ल बता रहे थे कि हार को देखकर मारे हैरत और खुशी के गुंग होकर रह गया है, लेकिन अभी मुझे अनाड़ी समझते हुए इसने इसकी कीमत 5000 रुपये लगाई। मैंने बहुत इसरार किया कि हार बड़ा कीमती है, नायाब हीरे मोती जड़े हैं, मगर सर्राफ ये कहता है कि साहिब ये सब नकली नगीने हैं। मैं तो पहले ही आपको बहुत रकम दे रहा हूँ। मैंने इसे क्या कह सकता था। 5000 में वो कीमती हार बेचकर रकम जेब में डाली और तांगे में बैठकर वापस होटल में चल पड़ा। मालिका इतनी कम कीमत पर हाथ फरोख्त कर देने पर कुछ नाराज हुई और लाखों में खेलना चाहती थी। मैंने कहा, इससे ज्यादा कीमत कोई सराफ भी न लगाता। आजकल तो सोने के जेवरात उन्हें बोने बिक रहे हैं। मालिका की भवें ऊपर को उठ गई। बोली, ठीक है, तुम कोठे अलाट कराओ। इसके बाद कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा दौलत हासिल करने का। हमने मॉडल टोन वाली आम और नीम के दरख्तों से घिरी कोठी अलाट करवा ली। ये कोठी मालिका ने अपने नाम से अलाट करवाई। मैंने कोई एतराज न किया। अब सवाल कोठी को आरास्ता करने का था। मालिका ने मुझे अपनी इश्वा तराजू इस बात पर राजी कर लिया कि अब वो खुद जेवरात की दूसरी खेप ले जाकर बाजार में फरोख्त करेगी। रात को इसने फिर समाधि लगाई और अपने गुंदरों की मदद से ज्यादा तादाद में कदीम खजाने से जेवरात मंगाए और अगले रोज अकेली तांगे में बैठकर सराफा बाजार की तरफ रवाना हो गई। जब वापस आई तो इसके पास नोटों से भरा हुआ एक थैला था। वो बहुत खुश थी। देखो अतुल, मैंने कितना अच्छा सौदा किया, पूरे 1.25 लाख में बेचे हैं जेवर। थैले में पूरे 1.25 लाख रुपए के करेंसी नोट थे। मैंने ज्यादा सवाल न किए क्योंकि मुझे इस वक्त मुझ पर मालिका का सहरदारी था और मैं दिल से चाहता था कि वो आलीशान कोठी को आरास्ता पैरास्ता करके वहां महारानियों की तरह रहे।
दूसरे रोज अखबारों में खबर छपी कि सराफा बाजार में दिन दहाड़े डाका पड़ा और चोर एक शराब की तिजोरी से 1.25 लाख रुपए के करेंसी नोट निकाल कर ले गए। मैंने अखबार वहीं फेंका और मालिका से पूछा कि इसने 1.25 लाख रुपए चोरी क्यों किए। मालिका का चेहरा लाल भुभुका हो गया। तुम मुझे चोर कह रहे हो, मगर उस शराब को क्या कहोगे जिसने तुमसे 5 लाख के जेवरात लेकर सिर्फ 5,000 दिए। और फिर मैंने अगर अपने गुंदरू की मदद से तिजोरी से 1.25 लाख के नोट निकलवाए हैं तो इससे शराब को 4 लाख के जेवर भी तो दे आई हूँ। मैं खामोशी से सर झुका कोठी के बरामदे में आकर बैठ गया। मालिका मंतकी तौर पर गलत नहीं कह रही थी। मोहब्बत ने मुझे भी अंधा कर दिया था और मैं अपने ज़मीर की आवाज़ को मुख्तलिफ दलाइल से दबाने की कोशिश करने लगा। 10-15 दिनों के अंदर अंदर मालिका ने कोठी को जरूरत की हर शय से आरास्ता कर दिया। 1.25 लाख की रकम उस जमाने में बहुत थी। बेडरूम में कालीन और महागनी के पलंग बिछ गए, फर्नीचर और दूसरे कीमती साजो सामान आ गया। कोठी को अंदर बाहर से पूरी तरह सजा दिया गया, मगर मेरे इसरार पर भी मालिका ने कोठी के बाहर ना तो सफेदी करवाने की इजाजत दी और ना ही बरामदे की दीवारों के उखड़े हुए प्लास्टर को जगह नया प्लास्टर लगवाने पर रजामंदी जाहिर की। कहने लगी मुझे इस कोठी का आसेबी माहौल और पुरस्कारियत ही पसंद है। मालिका ने मेहराबी डेवड़ी की बेल की बड़ी हुई शाखे और ग्रोन की घास को बिना काटने दिया। मैंने सोचा कि चूंकि ये खुद एक आसेबी औरत, इसलिए यही पुरस्कार माहौल पसंद है। इस पुरस्कार कोठी में क्याम के लिए हमें 3 हफ्ता जा रहा था कि हमने शादी कर ली। मालिका ने मेरी ख्वाहिश पर इस्लाम कबूल कर लिया और मैंने इसका इस्लामी नाम जुबैदा रखा था, लेकिन अंदर से वो हिंदू देवता से ही थी। वो हर दूसरी तीसरी रात को समाधि लगाती और देवताओं की श्लोक पढ़ती, मुझे कहकर खामोश कर देती कि चूंकि इसका ताल्लुक आकाश के देवती देवताओं से, इसलिए इसे अपने कदीम मजहब को भी निभाना पड़ रहा है। मैंने अपने जड़ी बूटियों का कारोबार भी शुरू कर दिया था। अगरचे मुझे मालिका ने मना भी किया था, लेकिन मैंने ये कहकर अपने कारोबार को जारी रखा कि इस तरह मैं अपने आप को मसरूफ रख सकूंगा। मालिका ने काट कबाट से किसी तारिकुल वतन हिंदू रईस की फिटन खरीद कर इसे फिर से ठीक ठाक करवा लिया। एक घोड़ा भी खरीद लिया। एक बूढ़ा कोचवान मुझे मिल गया जिसे मालिका ने अपने यहाँ मुलाजिम रख लिया। अब वो हर रोज सुबह शाम इस फिटर में बैठकर नहर के किनारे किनारे हवाखोरी को जाती। कोठी में काम धंधे के लिए मालिका ने सिर्फ एक ही लड़की को रखा था। मालिका इसे एक मुहाजिर कैंप से उठवाकर अपने पास ले आई थी। इस लड़की का नाम रेशमा था। वो कोठी के एक क्वार्टर टाइप की कोठी में रहती थी। खाना वगैरह भी रेशमा ही पकाती। वक्त गुजरता गया। मालिका के यहाँ कोई औलाद न हुए। मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मेरे यहाँ कोई औलाद वगैरह हो। इस कोठी में मैं रहते हुए जब एक बरस गुजर गया तो मुझे पेट में नाफ के नीचे दर्द रहने लगा। मेरी 5000 साल जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे अपने जिस्म में दर्द महसूस हुआ। मैंने पहले तो कोई ख्याल न किया, फिर इसका जिक्र मालिका से कैसे मुस्कुराकर कहा, खातून अब तुम इंसानों की जोन में वापस आ रहे हो। लगता है कि तुम्हारे सफर का इख्तिताम है और आगे का कोई जमाना नहीं है जब तुम जा सको। चलो अच्छा है, अब मैं तुम्हें अपने साथ आकाश में ले जाऊंगी। लेकिन मैंने खुफिया तौर पर शहर के एक डॉक्टर से बात की। मेरी नाक के नीचे पेट का हिस्सा नीली रंगत इख्तियार कर रहा था। डॉक्टर ने चेकअप किया, पेट के नीले हिस्से का मुआयना किया, दवाई लिख कर दी। परेशानी की कोई बात नहीं, खून में फौलाद की कमी है। मैंने दवाई लिख दी है, इसे इस्तेमाल करें, ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई शुरू कर दी, लेकिन कोई अफाका न हुआ। इस दौरान हमारी कोठी के इर्द लोगों ने पुरस्कार हालात में मरना शुरू कर दिया। महीने के अंदर अंदर 8 इंसान मर गए, जिनमें 3 औरतें और 5 मर्द थे। कारपोरेशन के महकमा सेहत ने वहाँ कैंप कायम कर दिया। ख्याल था कि इस इलाके में कोई वबा फैल गई है, क्योंकि सबकी मौत एक ही अंदाज में हुई थी। मरने वाला पहले पेट दर्द की शिकायत करता, फिर देखते ही देखते तड़प कर जान दे देता। सब लाशों का रंग स्याह पड़ गया था। मैंने मालिका से कहा कि इलाके में वबा फैल गई है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे पहाड़ पर चले जाएं। मालिका ने कहका लगाया, आतून तुम भी डर के मौत से, तुम्हें तो मौत नहीं आ सकती, ना ही मैं मर सकती हूँ। मैंने पेट पर हाथ रखकर कहा, मालिका मुझे कुछ वहम सा हो गया है। जिंदगी में पहली बार पेट में दर्द महसूस होने लगा है। सोचता हूँ कहीं ये मेरी जिंदगी की आखिर तो नहीं। और फिर मुझे तुमसे मोहब्बत है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी बस करना नामुमकिन हो जाएगा। मालिका ने प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। घबरानो या तुम प्यारे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वाह वाह अब मॉडल टाउन के दूसरे इलाकों और ब्लॉक में फैल गई। हर रोज एक इंसान मर जाता। सारे इलाके में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया और लोगों को धड़ाधड़ टीके लगाए जाने लगे। कोठों की सफाई शुरू हो गई। कमरों में जरासीम कश अदविया छिड़की जाने लगी। घास पत्तों में स्प्रे होने लगी। वबा की शिद्दत कम हो गई। अब कहीं कहीं कोई मौत वाक़ई होती, लेकिन इलाके में महकमा सेहत वालों का कैंप बदस्तूर काम करता रहा। एक रोज इस वबा ने हमारी कोठी पर भी हमला कर दिया। हमारी नौकरन रेशमा सुबह सोकर उठी, उसने पेट दर्द की शिकायत की, फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और देखते ही देखते दम तोड़ गई। इसका सारा जिस्म भी स्याह पड़ गया। मालिका इसकी लाश के पास बैठकर रोने लगी। इसे रेशमा से बहुत प्यार हो गया था। रेशमा इसका सारा काम करती थी, इसकी बेपना खिदमत करती। मालिका भी इसे बहुत खुश देती। मालिका के आंसू नहीं थम रहे थे। मैंने मालिका को तसल्ली दी। रुमाल से इसकी कमल ऐसी आंखों से बहते आंसू पोंछे और कहा,
مالکہ تم اپنے آکاش کے گندروں سے کہہ کر اس وبا کو ختم کیوں نہیں کرواتی؟ دیکھو آج تمہاری چہیتی نوکرانی کو یہ وبا کھا گئی ہے۔ مالکہ نے اشکبار آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہا آتون، آکاش کے گندرو وبا کے معاملے میں بے بس ہوتے ہیں۔ جب ایک بیماری وبا بن جاتی ہے تو پھر اس میں دیوی دیوتا اور گندرو بھی دخل نہیں دے سکتے۔ میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ آکاش کے دیوتاؤں سے کم از کم اس وبا کا کوئی توڑی معلوم کرے۔ مالکہ نے آنسو پوچھتے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی آتون، اگر ایسا کرتی تو آج اپنی پیاری ریشما سے کیوں ہاتھ دھوتی؟ میں ریشما کی جان بچا سکتی۔ مالکہ کی حالت تو واقعی ریشما کے غم میں بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے گیا۔ زبانی تسلی دینے کے علاوہ میں نے بڑی مشکل سے سلا بھی دیا۔ ریشما کو اس روز ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ مالکہ نے 7 روز تک ریشما کا باقاعدہ سوگ منایا۔ اس نے کالے کپڑے پہن لیے اور 7 روز تک بالوں میں کنگھی تک نہ کی۔ 8ویں روز میرے بےحد اصرار پر اس نے اپنا سوگ پر توڑا، لیکن بستر پھر بھی نہ چھوڑا۔ بس یہی کہتی تھی کہ ریشما کے بغیر مجھے کوٹھی کی ہر شے ویران لگتی ہے۔ میں نے کہا ہم دوسری کوٹھی خرید لیتے ہیں۔ مالکہ نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں آتون، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کوٹھی سے میری پیاری ریشما کی یادیں وابستہ ہیں۔ میں یہ کوٹھی نہیں چھوڑوں گی۔ ناگہانی اموات کو ختم ہوئے 1 ماہ مشکل سے گزرا ہوگا کہ اچانک وبا نے پھر زور پکڑ لیا۔ اب اس وبا کا نشانہ قریبی گاؤں تھا، جہاں دن میں 4 موتیں ہونے لگی۔ وبا کی علامتیں وہی تھی، مرنے والے کے پیٹ میں درد ہوتا اور دیکھتے دیکھتے تڑپ کر مر جاتا۔ مرنے کے بعد لاش کا سارا جسم سیاہ پڑ جاتا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ صرف اتنا ظاہر کرتی کہ مریض کے خون میں زہر سرایت کر گیا تھا۔ اب پولیس بھی حرکت میں آ گئی۔ سارے علاقے کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا۔ یہ مرض رات کو حملہ کرتا، صبح اٹھتے مریض پیٹ کے درد سے بے حال ہو کر مر جاتا۔ میرے پیٹ کے درد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اب تو مالکہ بھی پریشان ہو گئی۔ مجھے فیٹر میں بٹھا کر ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس معائنہ کرانے لے گئی۔ یہ ماہر ڈاکٹر بھی کوئی تشخیص نہ کر سکا۔ اس نے بھی اس محض اعصاب کا درد قرار دیا اور مجھے انجیکشن لکھ کر دے دیے، دن میں 3 بار لگوا لیا کرو۔ ان انجیکشنوں سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک روز میں کوٹھی میں اکیلا بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ مالکہ فیٹر میں بیٹھ کر مارکیٹ سے کچھ خریدنے گئی تھی۔ اچانک میرے پیٹ میں ناف کے نیچے درد اٹھا۔ میں اس کا تجربہ 5000 برس کے بعد پہلی بار ہو رہا تھا۔ ایک ٹیس سی بیدار ہوتی اور بار بار پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار کو اٹھا اور ڈاکٹر کو لے جا کر دکھاؤں۔ کوٹھی سے نکل کر ماڈل ٹاؤن کی سنسان سڑک پر آ گیا۔ ابھی ماڈل ٹاؤن میں اتنی آبادی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اضافی بستیاں تعمیر ہوئی تھی۔ سردیوں کا موسم ختم ہو رہا تھا، مارچ شروع ہونے والا تھا۔ ایک بس یہاں سے شہر کی طرف ضرور جاتی تھی۔ میں اس بس سٹاپ پر آ کر رک گیا۔ بس کا دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ ایک برقع پوش عورت بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں درد کو برداشت کر رہا تھا۔ پیٹ میں درد ایک ٹیس بن کر تیز کانٹے کی طرف بار بار چپ کر رہ جاتا، لیکن میں اسے ضبط کیے ہوئے تھا۔ میں ذرا پرے ہٹ کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں پیٹ پر ہاتھ رکھ کے گھٹنا سینے سے لگائے خاموش بیٹھا درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ادھر سے ایک بوڑھے فقیر کا گزر ہوا۔ سرخ و سفید چہرہ، بھاری بھرکم جسم، لمبا چولا، تہمد پاؤں سے ننگا، ہاتھ میں لمبا سونٹا، میری طرف دیکھ کر رک گیا اور بولا بیٹا میں بھوک لگی ہے، چوک میں چل کر نان کباب کھلاؤ گے؟ میں اپنے درد کو سمیٹتا اٹھا اور کہا میں ضرور حاضر ہوں بابا، اس لیے کہ میں نے آج تک کبھی کسی سوالی کو نہیں ٹالا اور بھوکے کو کھانا کھلانا تو میری زندگی کا سب سے اہم فریضہ رہا تھا۔ میں نے فقیر کو چوک والی دکان پر جا کر نان کباب کھلائے۔ فقیر نے جیب سے بگلے کا سگریٹ نکال کر ماچس میری طرف بڑھا کر کہا بیٹا ہمارا سگریٹ سلگا دو۔ میں نے ماچس جلائی۔ فقیر سگریٹ سلگانے کے لیے چہرہ میرے ہاتھوں کے قریب لایا۔ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، پھر اس نے سگریٹ سلگا کر ایک لمبا کش لگایا اور بولا یہ پیٹ کا درد تمہیں کب سے شروع ہوا ہے؟ میں تو جیسے سکتے میں آ گیا، اس فقیر کو کیسے پتا چل گیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے چہرے پر درد کے ہلکے سے تاثر کو آنے دیا۔ فقیر سگریٹ پر کش کے کش لگاتے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا چند ماہ ہوئے ہیں، اس درد تو شروع ہوئے بابا۔ فقیر مسکراتا رہا۔ میں کچھ کہنے والا تھا کہ وہ بول پڑا اپنا کان میری طرف لاؤ۔ میں کان فقیر کے منہ کے قریب لے گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جس سے میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، جیسے کسی نے میرے قریبی مجھ پر دستی بم پھینک دیا ہو۔ فقیر طنز بھری نظروں سے مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، سگریٹ کا کش لگا رہا تھا۔ جاؤ آج رات ایسا کرنا کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر کان قریب لانے کا اشارہ کیا۔ میں کان اس کے قریب ہونٹوں کے پاس لے گیا۔ اس نے مجھے رات سونے سے پہلے 2 باتوں پر عمل کرنے کی ہدایت کی اور بلند آواز میں بولا پھر خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا جس کا تمہیں یقین نہیں، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے۔ میں کل رات اسی وقت تمہیں یہاں ملوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا۔ معزز سامعین حضرات، آتون کی 1000 سالہ یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے آتون سیریز۔ اللہ حافظ۔